شروع کرتا ہوں یشوع ہامشیہ کے نام سے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جس کے آگے ہر ایک گھٹنا جھکے گا، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ MCM یونیورسٹی کے تمام سٹوڈنٹس اور مبارک منسٹری میں شامل خدمت کرنے والے بھائیوں بہنوں کو سلام، شلوم، جے مسیح کی۔ میرے دوستو جو خدمت میں اور فرینڈشپ ایونجلیزم میں صبح و شام ہر پل مصروف ہیں، پوری دنیا میں ان کا ایک ہی گول ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ناراستی کی دولت سے آسمان کی بادشاہی کے لیے دوست پیدا کیے جائیں۔ وہ اپنے پیسے چائے، پانی، فروٹ، بریڈ، چاولوں کی پلیٹ پر خرچ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو قریب کر کے خدا کی عظمت اور خدا کی محبت کے بارے میں بتایا جائے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ایک سوال پر ہے کہ کسی نے مجھے کہا کہ جب آدم کو سزا مل چکی ہے تو کیا خدا دوبارہ سے آدم کو سزا دے گا؟ اس کی دوبارہ عدالت ہوگی؟ لگتا تو ایسے ہے، لیکن یہ بات بائبل کی روح سے نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو بار بار ایک چیز پر فوکس کرنا ہے وہ ہے بائبل اور ہم۔ بائبل کیا کہتی ہے اور ہم کیا کہتے ہیں؟ بائبل کی آواز آواز ہے اور ہمارا کیا اعلان ہے؟ ہم بعض دفعہ جو پادری صاحبان ہیں یا کلیسیا کے ایلڈران ہیں یا مناد ہیں، وہ پڑھتے کچھ ہیں اور سناتے کچھ اور ہیں۔ میں نے پہلے بھی 2 آڈیو کر چکا ہوں کہ آدم کو موقع دیا گیا ہے، آدم کو سزا نہیں دی گئی۔ جو نسل آدم ہے اس کو آج تک موقع اس کا چل رہا ہے۔ آدم کو موقع دیا گیا عدن سے نکال کر تاکہ وہ اپنے آپ کو سدھار لے، اپنی جو سپلی ہے اسے کلیئر کر لے، اپنے داغ دھبے دور کر لے۔ جو غلطی آدم نے کی ہے اس کے بچے نہ کریں۔ جو احکام دیے گئے ہیں، پہلے ایک حکم تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا، بعد میں اسی حکم کو اور زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا، 613 دفعہ اسی ایک حکم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا، اس کے بخیے ادھیڑ دیے تاکہ انسان سمجھ جائے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، تو موسیٰ کے ذریعہ سے خدا نے کہا کہ اس کو ایک ایک تند الگ کر دو۔ جو تالید ہے، جو یہودی لوگ یا قوم بنی اسرائیل استعمال کرتے ہیں، ایک دوائیا چادر جو ہے، پریئر شال جو ہے، اس کے 613 دھاگے ہیں، اور 613 دھاگے جو ہیں، ہر دھاگے میں اس کے ایک حکم کی جو خوشبو ہے، ایک حکم کی جو تفصیل ہے، ایک حکم کو جو ریزہ ریزہ کر کے دکھایا گیا ہے، وہ اس طرح سے ہے تاکہ انسان سے غلطی نہ ہو۔ جیسے ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے، ایک اکثر بچے جب انہوں نے امتحان دینے ہوتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی کے، تو ان کو نوٹس ملتے ہیں، ٹیسٹ پیپر مل جاتے ہیں، وہ کچھ حل شدہ کتب مل جاتی ہیں جن میں وہ ساری چیزیں، ان سے گائیڈ لائن مل جاتی ہے۔ تو
یہ جو تالید ہے یہ ایک طرح سے ایک گائیڈ ہے امتحان پاس کرنے کے لیے، ایک ٹیسٹ پیپر ہے جس میں اتنا ڈیٹیل میں جا کر موسیٰ کے ذریعہ سے خدا نے بیان کیا ہے کہ انسان فیل نہ ہو جائے۔ خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے مجھے میری حیات کی قسم، شریر کی موت سے مجھے کچھ خوشی نہیں۔ خدا بڑے سارے، جس کو پنجابی میں یا سادے لفظوں میں کہا جاتا ہے، خدا بڑے پاپڑ بیلتا ہے، کئی طرح کے جتن کیے جاتے ہیں کہ انسان بچ جائے۔ کبھی وہ ڈوبتے انسان کے لیے رسا پھینکتا ہے، کبھی وہ لکڑی پھینکتا ہے، کبھی وہ بکرے پھینکتا ہے، کوئی قربانی دے دے تاکہ میری تیری صلح ہو جائے، تو صلیب پر آ جا تاکہ میری تیری صلح ہو جائے۔ کئیوں نے اپنے آپ کو پھانسی دے دی تاکہ خدا کے ساتھ صلح ہو جائے۔ جو انسان کے طریقے ہیں وہ بربادی کے طریقے ہیں، جو خدا کے طریقے ہیں وہ سلامتی کے طریقے ہیں، وہ صلح کا ایک راہ ہے، صلح نامہ ہے۔ اور یہ جو تالید ہے جو یہودی استعمال کرتے ہیں، جسے پریئر ٹاور کے نام سے لوگوں نے پریئر شال بنا لی، کئیوں نے پریئر ٹاور کا نام دے دیا، کئیوں نے پریئر شال سے لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیا، کئیوں نے پریئر ٹاور پہ لوگوں کو ٹھگنا شروع کر دیا، کئیوں نے دعا کی مقام رکھ لیے، کئیوں نے حویلی بنا لی، کئیوں نے کچھ کر لیا، لیکن سب کے سب فیل کے رستے ہیں۔ خدا نے دی تھی پریئر شال، موسیٰ کو 613 احکام کی تفصیل دی تاکہ لوگ اس کے ذریعہ سے خدا کے ساتھ صلح کر لیں، امتحان میں پاس ہو جائیں، خدا کی قربت میں آ جائیں۔ لوگوں نے اسی شال کو، اسی طریقے کو ایک اور ٹھگنے کا رستہ بنا لیا اور تباہی کا بنا لیا۔ اب آپ اندازہ کر لیں، خدا نے آدم کو عدن سے نکالا تاکہ وہ بحال ہو جائے۔ اب وہ بحالی دینے والے جو پادری صاحبان ہیں، انہوں نے وہی بحالی کے احکام کو کنڈیاں بنا لیا تاکہ لوگوں کو ٹھگا جائے، لوگوں کو لوٹا جائے، اپنے گھر بنائے جائیں، اپنی گاڑیاں لی جائیں، اعلیٰ میک اپ کیے جائیں، اعلیٰ کپڑے بنائے جائیں۔ کئیوں کو، پادریوں کو تو میں نے دیکھا ہے وہ اس طرح سے ہیں جیسے وہ گٹار بجانے والے پاپ میوزک کے سنگر ہوتے ہیں، اس طرح کے انہوں نے ماحول بنایا ہوا۔ کئیوں نے اس طرح کے اپنے شرٹس، اپنے شوز اس طرح کے بنائے ہیں، اس طرح کے کوٹ بنائے ہیں جیسے وہ ریچھ نچانے والے ہیں، یا جو آگے ہوتا ہے باجا بجانے والے۔ کبھی خدا کی قربت میں بیٹھ کر سوچیں، خدا تردد کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، آوازیں دے رہا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ میں نے تجھے موقع دیا ہے، تو کن معاملوں میں الجھ گیا ہے؟ تو کون سی منسٹریاں بنا کے بیٹھ گیا ہے؟ اور خدا نے عدن سے آدم کو نکالا اور پھر آدم کی نسل سے نوح کو نکالا۔ جو نسل آدم کو خراب کر رہے تھے لوگ، ان کو اس نے پانی میں غرق کر دیا، اور ان میں ایک تھا جو صحیح سٹڈی کرنے والا تھا، نوح۔ اس کو کہا تو الگ آ، تو الگ بیٹھ، میں تیرے ساتھ تیری تیاری کرواتا ہوں تاکہ تو برباد نہ ہو جائے۔ تو خدا نے عدالت نہیں کی میرے عزیزو، عدالت کا دن ایک مقرر ہے۔ یہ جو جس کو ہم کہہ رہے ہیں انسان کی عدالت ہو رہی ہے یا سزا ہے یا خدا نے انسان کو سزا دے دی ہے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔
یہ غلط تعلیم ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ یہ انسان، یعقوب کے خط میں لکھا ہے، انسان اپنی خواہشوں میں پھنستا ہے، اسی میں آزمایا جاتا ہے۔ جیسے ایک بچہ، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی گھر میں بجلی کی تاریں پڑی ہوتی ہیں، وہ سوئچ میں نہیں لگی ہوتی، بس ویسے ہی تاریں پڑی ہیں، بچے اسی کے ساتھ کھیلتے ہیں، کھیلتے کھیلتے اپنے گلے میں لپیٹ لیتے ہیں، کبھی اس تار کو پاؤں کے ساتھ لپیٹ لیتے ہیں، اپنے بازوؤں پہ لپیٹ لیتے ہیں، پھر اتنے اس میں الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، پھر روتے ہیں کیونکہ ان سے نکلا نہیں جاتا۔ پہلے تو وہ کھیل رہے تھے، بعد میں اس میں پھنس گئے، ان کا وہ جال ان کے لیے جنجال بن گیا۔ کئی دفعہ وہ اپنی ماں کی چادر لے لیں گے یا بہن کا کوئی دوپٹہ لے لیں گے، اس کو اپنے گلے میں لپیٹ لیتی ہیں چھوٹی چھوٹی بچیاں یا بھائی، تو کھیلتے رہتے ہیں، بعد میں وہی ان کے گلے کا پھندا بن جاتا ہے۔ کئی مر جاتے ہیں، کئی چیختے رہتے ہیں، اگر ماں یا کوئی بڑا قریب ہو تو جلدی جلدی ان کے گلے سے وہ پھندا اتار دیتا ہے۔ اس کا کھیل اس کے لیے موت بن گیا۔ یہ جو انسان آج آپ کو مصیبتوں میں پڑا نظر آتا ہے، یہ خدا نے اسے موقع دیا کہ تو اپنے آپ کو سدھار لے، لیکن وہ سدھارنے والی چیزیں جو فائدہ مند چیزیں تھیں، اس کو اس نے اتنا زیادہ اپنے گلے میں پھنسا لیا ہے، کمیٹیاں ڈال لیں، زمینیں لے لیں، گاڑیاں قسطوں پہ لے لیں، ٹی وی قسطوں پہ لے لیا، بیٹیوں کو اتنا اتنا جہیز دے دیا جتنی ان کی اوقات نہیں، رہتے چھوٹے گھروں میں ہیں، نقل کرتے ہیں بڑے بڑے گھروں والے ہیں، وہ غریب اور جو 15-20 ہزار کی نوکری کرتے ہیں، اور جہیز کے ٹائم پہ اس سے پیسے اٹھا لو، اس سے پیسے اٹھا لو، اس سے قرضہ لے لو۔ اس طرح کی وہ شادی جس کا مطلب ہے شاد ہونا، جس کا مطلب ہے خوش ہونا، اس خوشی کو وہ اس طرح کا پھندا بنا کے اپنے آپ کو اس میں لپیٹ لیتے ہیں کہ بس اسی میں الجھ کر، اسی میں پھنس کر مر جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں یہ اصل میں خدا نے سزا دی ہے نا آدم کو، اور اس سزا کا یہ ایک حصہ تھا۔ نا 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 نا، اس بے خودی سے نکلیں، اس نیند سے جاگ جائیں، غنودگی سے اٹھ جائیں۔ سزا کا دن آئے گا، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا، اس دن کا بھی حساب دینا پڑے گا جو آپ کو موقع دیا گیا ہے، جو 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال زندگی دی گئی ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے آپ کو موقع دے دیا ہے، آپ کو پیار دیا ہے، دوست دیے ہیں، مولوی صاحبان ہیں، پنڈت ہیں اور پادری ہیں، ربی ہیں اور کئی طرح سے رہنما ہیں۔ کوئی بھی رہنما، کوئی بھی مذہب کسی کو غلط تعلیم نہیں دیتا۔ یہ جو آپ مولویوں یا پادریوں یا پنڈتوں یا جو بھائی ہیں، جو سکھوں کے رہنما ہیں، ان سب کے سب اگر کوئی غلط تعلیم دیتا ہے تو اس کا اپنا لالچ ہے، اس کی اپنی خواہش ہے بیچ میں، اس نے خود اس مذہب کو پھندا بنا دیا ہے۔ ورنہ مذہب کا مطلب ہے وہ چیزیں جو زیب دیتی ہیں، جو حکومت کو زیب دیتی ہیں، جو معاشرے کو زیب دیتی ہیں، جو خدا کو پسند ہیں، جو رشتہ داروں کو پسند ہیں، وہ بیس ہے۔ اور انہوں نے مذہب کو اس طرح سے استعمال کیا ہے کہ اس کے خلاف کر دو، اس کے خلاف کر دو، اس کے خلاف۔ اگر آپ اچھی چیزیں ان میں سے دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، تو ان میں بڑے بڑے موتی ہیں، قیمتی موتی ہیں، کیونکہ خدا ایک ہے، اس کا قانون ایک ہے، اس کا اصول ایک ہے۔ آگے سکھانے والوں نے ابتری پیدا کر دی ہے، سکھانے والوں نے خون ریزی پیدا کر دی ہے، قتل و غارت کا جو باب کھول دیا ہے وہ ان لیڈران نے کیا ہے تاکہ ان کی دکانداریاں چلتی رہیں۔ خدا کا دن ابھی آنا ہے، وہ ہولناک دن ہے، اس کے غضب سے، اس کی آتش سے، اس کے انصاف سے، اس کے ترازو سے، اس کے عصا سے، اس کے ڈنڈے سے
उसके फंदे से कोई छुड़ा नहीं सकेगा। इसीलिए मसीह खुदावंद ने कहा, राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर खुदा को नहीं जान सकता, खुदा को नहीं मान सकता, खुदा को नहीं समझ सकता। फिर मसीह ने कहा, तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करता है? किसकी जात है जो इतनी पाक है कि वो बेगुनाही की हालत में मां के पेट में पड़ा हो और बेगुनाही की हालत में जिंदगी गुजारी हो और बेगुनाही की हालत में ही वो मुर्दों में से जी उठा हो और बेगुनाही की हालत में उसका ऐलान है कि मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। अब आप अदन से शुरू करके मसीह तक देख लें कि खुदा कितनी आपको बार बार अपने कलाम के ज़रिया से रहनुमाई दे रहा है, अपने नबी पैगंबर रसूलों के ज़रिया से रहनुमाई दे रहा है कि इंसान बच जा, उस अदालत से, उस सज़ा से, उस पकड़ से बच जा, क्योंकि वो बड़ी डाढ़ी है, उससे तेरा बुरा हाल हो जाएगा, पिस जाएगा तू। और वो ऐसा पिसना है जहां ना रोना खत्म होगा, ना दांतों का पीसना खत्म होगा, ना मौत आएगी, ना कीड़ा मरेगा, ना आग बुझेगी, रात दिन कराहना होगा। उससे बच जा। एक हुक्म को टुकड़े टुकड़े करके, रेजा रेजा करके, तंद तंद करके 613 बनाकर इंसान के ऊपर एक चादर डाल दी कि इसके नीचे आ जा, तेरी रहाई हो जाए, इस तालीद के नीचे आ जा, इस चादर के नीचे आ जा। हमेशा तुझे याद रहे कि जो बातें खुदा पसंद करता है मुझे वो करनी है। अगर मैं वो नहीं करूंगा तो एक आग का दरिया है, मुसीबत का बड़ा समुंदर है, वहां पर कोई बचाने वाला नहीं होगा। ना कुर्बानियां काम आएंगी, ना नजराने काम आएंगे, ना चंदे काम आएंगे, ना हदिये काम आएंगे, ना ज़कात काम आएगी, ना कुछ काम आएगा जब तक उस कादरे मुतलक की राह पर ना चला गया, उस कादरे मुतलक को ना समझा गया, उस रोशनी में ना चला गया। आप बिल्कुल आंखें बंद करके मजहबी ठेकेदारों के फॉलोअर ना बने, खुद भी कलामे खुदा को पढ़ें, अपने ज़हन को रोशन करें, इन पखंडियों से बचें, क्योंकि कलामे मुकद्दस में मसीह खुदावंद ने फरमाया है, अंधा अंधे को राह दिखाए तो दोनों गड्ढे में जाएंगे। नस्ले आदम तो अंधी है, अब रहनुमा जो है वो आगे पखंडी हैं, वो पखंड करते हैं। ना उनकी पर्सनल स्टडी है, ना उनकी दुआया जिंदगी है, ना उनकी जिंदगी में पकीजगी है। बगैर पकीजगी के खुदा को पसंद आना नामुमकिन है। पाक हो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला भी पाक है। ये भूल जाएं कि मैले कचैले दिमाग, मैले कचैले कपड़े, फिक्रों से दबा हुआ दिल, गंदी सोचों से भरा हुआ दिमाग खुदा को पसंद है। नहीं, खुदा कहता है संजीदा होकर ध्यान ज्ञान में, मराकबे में, मेडिटेशन में, खामोशी में बैठ और तन्हा हो और सोच, क्योंकि मैं पाक हूं और मेरे अहकाम पाक हैं, मेरी राहें पाक हैं, मेरी आंखें पाक हैं। खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। तो इस सोच में ना रहें कि आदम सजा भुगत रहा है, सजा का टाइम आएगा। ये तो आपको टाइम दिया गया है सुधारने का,